بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب اکرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء ثالث کا سبق نمبر 64 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت منہ الآیات الدالۃ علی ارتکاز الحسن والقبح سے لے کر متن مصنف ربہ امثال ہؤلاء الذین سوروہ علی عقیدتہم الفاسدہ تک۔ طلاب اکرام کے درس کا کلی عنوان ہے گزشتہ سے پیوستہ، یعنی گزشتہ درس کا تسلسل ہے، جس کے نکات یہ ہیں: نمبر 1، وہ آیات جو حسن و قبح عقلی پر دلالت کر رہی ہیں ان آیات کو بیان کیا جائے گا۔ نمبر 2، وہ آیات جو لوگوں کے نزدیک معروف حسن و قبح پر دلالت کرتی ہیں، یعنی لوگ جنہیں حسن و قبح جانتے ہیں، لوگ جن سے روگردانی نہیں کرتے، ان کے بارے میں بھی آیات بیان کی جائیں گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ ان آیات میں سے الآیات الدالۃ علی ارتکاز القبح والحسن فی العقول، کچھ وہ آیات ہیں جو دلالت کر رہی ہیں کہ حسن و قبح ثابت ہے عقول کے نزدیک، یعنی عقول انسانی کے اندر بھی بعض اشیاء کے بارے میں حسن پایا جاتا ہے، بعض اشیاء کے بارے میں قبح پایا جاتا ہے، عقول ہی اس کو درک کرتی ہیں۔ مع قطع نظر عن الادلۃ الشرعیہ، قطع نظر کرتے ہوئے اس بات سے کہ اس کے بارے میں ادلہ شرعیہ آئی ہیں یا نہیں آئی ہیں، یعنی قرآن کی آیت آئی ہے یا حدیث صحیح سند آئی ہے یا نہیں آئی ہے، اس سے قطع نظر کر کے، یعنی قرآن کی آیات اور حدیث مبارکہ سے ہٹ کے بھی حسن و قبح عقل کے نزدیک موجود ہے۔ کا قولی تعالیٰ، ایک یہ ارشاد کرو افحسبتم انما خلقناکم عبثا، استفہام انکاری ہے، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں عبث پیدا کیا ہے ہم نے؟ عبث یعنی بیکار، فضول، بغیر مقصد کے۔ شارح مطلب فرماتے ہیں فإنه يدل، یہ خداوند کا قول دلالت کر رہا ہے علی ان العبث قبیح، عبث کام قبیح ہے، وقبح مستقر فی العقول، عقل کے نزدیک عبث کی قباحت ثابت ہے، یعنی عقل بھی کہتی ہے کہ کوئی بھی فضول کام، عبث کام، بیکار کام انجام نہیں دینا چاہیے۔ ولذا، اسی وجہ سے انکر علیہم، انکار منبہ لیرجع الی عقولہم، کہ ان کے بارے میں مذمت کی ہے ان کی، جس طریقے سے جو آگاہ بیدار لوگ ہیں ان کے انکار کی طرح انکار کیا ہے، تاکہ وہ لوٹیں اپنے عقول کی جانب، یعنی اپنی عقلوں سے فیصلہ لو کہ ہم نے عبث پیدا کیا ہے، تو خود ہی آپ انکار کریں گے، آگاہ لوگ خود ہی انکار کریں گے کہ نہیں۔ ومثلہ قول تعالیٰ، اسی کے معنی یہ ارشاد گرامی بھی، ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم نے اسے بے مقصد چھوڑ دیا ہے، اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے؟ وانہ قول تعالیٰ، ایک اور آیت، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم نے ایمان اور نیک عمل صالح انجام دینے والوں کو ان لوگوں کی طرح قرار دیا ہے جو زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، یا متقین کو ہم نے قرار دیا ہے فاجر و فاسق لوگوں کی طرح؟ تو یہ بھی استفہام انکاری، یہ بھی اس کا بھی جواب آگے نفی میں، بالکل نہیں، ایسا نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَهَذَا أَيْضًا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ قُبْحَ ذَلِكَ مُرْتَكِزٌ فِي الْعُقُولِ، یہ بھی اس بات پر دلالت کر رہا ہے خداوند متعال کا قول کہ ان چیزوں کی قباحت عقول کے نزدیک موجود ہے۔ عقل کہتی ہے کہ اچھا و برا برابر نہیں، متقی و فاسق و فاجر برابر نہیں ہے، عقل ہی تسلیم کرتی ہے دلیل شرعی کی مدد کیے بغیر۔ وَنَحْوِهَا مِنَ الْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَىٰ تَخْطِئَةِ مَنْ حَكَمَ عَلَىٰ خِلَافِ مَا اقْتَضَتْهُ الْعُقُولُ السَّلِيمَةُ، ان کی مانند وہ بھی آیات ہیں جو دلالت کر رہی ہیں اس بات پر کہ غلط ہے، خطا پر ہیں وہ لوگ جو حکم لگا رہے ہیں اس بات کا کہ حکم لگا رہے ہیں اس بات کے برخلاف جس کا عقل سلیم تقاضا کرتی ہیں، کا قولہ تعالیٰ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ام نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون، کیا
وہ لوگ جنہوں نے سیئات انجام دی وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نے انہیں قرار دے دیا ہے ان لوگوں کی طرح جو ایمان و عمل صالح رکھتے ہیں، چاہے ہی زندہ ہوں یا مر جائیں۔ سَأَ مَا يَحْكُمُونَ، خدا کا فیصلہ ان کے بارے میں برا ہے۔ فَإِنَّهُ لَمْ يُنْكَرْ أَصْلُ حُکْمِ الْعَقْلِ، یا فَإِنَّهُ لَمْ يُنْكِرْ أَصْلُ حُکْمِ الْعَقْلِ، یہاں پہ خداوند متعال اصل حکم عقل کا انکار نہیں کر رہا، یعنی حکم عقل کی مذمت نہیں ہو رہی، بل انکر هذا الحکم السیئ، بلکہ اس برے حکم کا کہ ان دونوں کی برابری کا حکم لگانا یہ برا حکم ہے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے اس کا انکار کیا جائے؟ وہ بھی انکار منبہن، جس طرح کہ آگاہ لوگ انکار کرتے ہیں، تاکہ لیرجع الی الحکم السلیم، تاکہ سالم حکم کی جانب وہ بازگشت کریں۔ ومنہا، ایک اور آیت ہے، الآیات الدالۃ علی معروضیۃ الحسن والقبح عند الناس، کہ مشہور ہیں حسن و قبح لوگوں کے نزدیک، کچھ آیات یہ بیان کر رہی ہیں۔ معقات نظر عن اس بارے میں آئے، یعنی قرآن کی آیات یا نبی کی حدیث آئے، اس کے بغیر بھی کچھ قرآن مجید نے ایسے احکام بتائے ہیں جو لوگوں کے نزدیک مشہور و معروف ہیں، اچھے ہیں برے ہیں، کا قول تعالیٰ ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، خداوند ہرگز حکم نہیں دیتا برائی کا، فحشاء کا۔ اعلان کال، یہاں تک فرمایا قل امر ربی بالقسط، آپ کہہ لیں کہ خداوند متعال نے مجھے عدل و انصاف کا حکم دیا ہے۔ یہ دیکھیے، چونکہ فحشاء قبیح ہے اور قسط و عدل حسن ہے، بس فمفاد الآیت انہ تعالی لا یامر بما هو فاحشۃ فی العقل والفطرۃ، بس آیت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ خداوند متعال کبھی بھی امر نہیں کرتا ایسی چیز کے بارے میں جو عقل و فطرت کے نزدیک بری ہو، یعنی جس کی برائی کو، جس کے قبح کو عقل بھی درک کر رہی ہو، فطرت انسانی بھی اس سے نفرت کر رہی ہو، اس کے بارے میں خدا یہ نہیں کہے گا کہ اس کو انجام دیں۔ وَلَوْ لَمْ يُعْلَمِ الْفَاحِشَةُ إِلَّا بِالنَّهْيِ الشَّرْعِيِّ، اور اگر فاحشہ کس کو کہا جاتا ہے، بری چیز کس کو، اس کا کو عقل درک نہ کرے، فطرت درک نہ کرے، فقط اور فقط درک کرے تو نہی شرعی، یعنی قرآن جب آ کر کہے کہ یہ برا ہے تو وہ بری ہو جائے، تو اگر ایسا ہے تو لصار معنی الآیت، تو اس آیت کریم کا معنی یہ ہوگا کہ ان اللہ لا یأمر بما ینہی عنہ، خداوند متعال امر نہیں کرتا، حکم نہیں دیتا اس چیز کے بارے میں جس سے روکے، اور یہ تو وحاد المفاد، اور یہ مطلب لا یصدر عن احد العقلاء، یہ تو کسی عقل مند انسان سے بھی صادر نہیں ہو سکتا، فضلا عن العزیز الحکیم، جائے کہ اس خداوند متعال سے جو عزیز و حکیم ہے۔ وہکذا فی القسط، اسی طرح یعنی فحشاء کی مانند عدل و انصاف کے بارے میں ہے، فإنه لو لم يكن المراد ما هو قسط عند العقل، اگر یہیں پہ وہ عدل و انصاف مراد نہ ہوتا جو عقل کے نزدیک ہے، فطرت سلیم کے نزدیک ہے، تو یسیر المعنی، تو آیت کا معنی یہ ہو جائے گا قل امر ربی بما امر بہ، آپ کہہ لیں کہ خدا نے حکم دیا ہے ایسی چیز کا جس کے بارے میں خدا نے حکم دیا ہے، وہ بات ہے تو یہ خدا کی ذات کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا، کما لا یخفی، بات واضح ہے، مخفی نہیں ہے۔ یہ کتاب، یہ بات آپ طلاب کرام عزیز دیکھ سکتے ہیں، احقاق الحق، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 348 پہ۔ طلاب کرام آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگر ہم سوال دینا چاہیں تو سوال یہ بنے گا کہ کون سی آیات ہیں جو حسن و قبح فطری پہ دلالت کر رہی ہیں، فطری و عقلی پہ دلالت کر رہی ہیں، ان میں سے 2 آیات بیان کریں۔ دوسرا سوال یہ بنے گا کون سی آیات ہیں جو آیات کے آنے سے قبل ہی لوگوں کے نزدیک قباحت والے افعال اور حسن والے افعال، حسن والے افعال مشہور و معروف ہیں، ان میں سے 2 آیات بیان کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔